بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، 27ویں فصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ایک ہوش اڑا دینے والا واقعہ ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے اس سے بڑا حادثہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال میں بھی رحمتوں کا اظہار فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمت للعالمین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی کس قدر رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ تو اس لیے یہ وفات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی نعمت ثابت ہوئی، اور امت محمدیہ کے لیے بھی اس میں رحمت خداوندی کا اظہار ہے۔ اس دعوے کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔ دلیل نمبر 1، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اس میں میری موت کی طرف اشارہ ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا سے وصال اور سفر آخرت آپ کے لیے زیادہ مفید ہے، کیونکہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے بغیر حجاب ملاقات ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازنا ہے ان نعمتوں کا مشاہدہ ہوگا۔ دلیل نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں منبر پر بیٹھے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی عیش و عشرت میں رہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس موجود نعمتوں کو اختیار کر لے، اور اس بندے نے خدا تعالیٰ کے پاس موجود چیزوں کو ترجیح دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ ہمیں بعد میں سمجھ میں آئی کہ اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے ہی سمجھ گئے تھے۔ فائدہ اس سے صاف معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو پسند فرمایا، جو آخرت کے اچھے ہونے کی دلیل ہے۔ دلیل نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہر نبی کو مرض الموت میں دنیا و آخرت کے بارے میں اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ جہاں چاہے رہ لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں کھانستے تھے تو یوں فرماتے تھے، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جن پر آپ نے انعام فرمایا، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو اختیار فرما لیا۔ فائدہ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر ہے۔ دلیل نمبر 4، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ صحت میں فرمایا کرتے تھے، جس نبی کی وفات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان کا جنت کا مقام دکھا دیتے ہیں اور انہیں اختیار دے دیتے ہیں۔ جب مرض کی شدت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نگاہ اٹھا کر فرماتے تھے، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں عالم بالا کے رفقا کو اختیار کرتا ہوں۔ اور صحیح ابن حبان میں یہ اضافہ بھی مذکور ہے، مع جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے ساتھ۔ دلیل نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مجھے اختیار دیا گیا یا تو میں دنیا میں اتنے عرصے تک زندہ رہوں کہ اپنی امت کی فتوحات دیکھ سکوں، یا پھر میں اس سے پہلے ہی آخرت کی طرف چلا جاؤں۔ میں نے جلد آخرت کی طرف جانے کو اختیار کیا۔ فائدہ اس حدیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا چھوڑنے کو خود ترجیح دی۔ دلیل نمبر 6، حدیث میں مذکور ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لوں ورنہ رہنے دوں۔ مجھے حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ ملاقات کے مشتاق ہیں کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں لے جا کر اپنا مزید قرب عطا کرنا چاہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ فائدہ اس حدیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو ترجیح دی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا اشتیاق تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ترجیح دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔